स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का कश्मीर से इजहार यकजहती मुजाहरे में बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लॉर्ड नज़ीर अहमद चौधरी, परवेज इकबाल लॉसर और दीगर कम्युनिटी शख्सियात की शिरकत। फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। मकबूजा कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए ग्लासगो में ओवरसीज पाकिस्तानियों की रैली। हर तरफ कश्मीरी परचमों की बहार, खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक। भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए खुशखबरी। इंसानी हुकूक के हवाले से दरख्वास्तों में अहम पेशरफ्त। बरतानवी होम ऑफिस के मुमकिन इकदाम पर मारूफ इमिग्रेशन सॉलिटर रिजवान सुलहरिया की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बर्मिंघम के ओवरसीज पाकिस्तानियों की खुसूसी बैठक। जाम पाकिस्तान की ज़ेरे एहतमाम तारुफी तकरीब। पाकिस्तानी और कश्मीरी बिजनेस कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ किसान लंदन की सड़कों पर निकल आए। बरतानवी हुकूमत से माहौलियाती तब्दीलियों पर हंगामी इकदाम जल्द उठाने का मुतालबा। लंदन में आलमी तंजीम अल आरिफीन के ज़ेरे एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हक बाहू कॉन्फ्रेंस। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल पेश। उलमाए कराम की हजरत सखी सुल्तान बाहू की फिक्र और फलसफे पर फिक्र अंगेज बयान। रॉसडेल में पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर से सजी तकरीब ने रंग जमा दिया। पाकिस्तानी काउंसलर जनरल फजा न्याजी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान से आए फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाजिरीन के दिल मोह लिए। दुबई में पाकिस्तानी मलबूसात की धूम। मशरकी मलबूसात दीदा जेब ज्वेलरी ने एशियाई कम्युनिटी की खवातीन के दिल मोह लिए। मुल्क में महंगाई अपने अरूज पर है तो क्या हुआ? इलाज और अद्वियात महंगी हो गई तो क्या हुआ? गैस, बिजली, पेट्रोल महंगा है तो क्या हुआ? मुल्क में कारोबार का पहिया नहीं चल रहा तो क्या हुआ? अवाम खामोश रहे क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने सब्र की तलकीन की है। कहते हैं लोगों में सब्र नहीं, 13 माह में ही पूछते हैं कि कहाँ है रियासत मदीना। इमरान खान ने तलकीन के साथ उम्मीद भी दिलाई, कहा ये मुल्क जरूर बदलेगा। आप देखेंगे तब्दीली कैसे आएगी। नया पाकिस्तान एक फलाही रियासत होगा। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। 13 महीने हुए हैं, लोग कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान। ये भी मुल्क बदलेगा। ये जो 70 साल से हम गलत तरफ लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे चेंज कैसे आता है। आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। मुल्क में महंगाई अपने उरूज पर है तो क्या हुआ? इलाज और अद्वियात महंगी हो गई तो क्या हुआ? गैस, बिजली, पेट्रोल महंगा है तो क्या हुआ? मुल्क में कारोबार का पहिया नहीं चल रहा तो क्या हुआ? इन सब के बावजूद अवाम सब्र करें क्योंकि वजीर आजम इमरान खान यही चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने एहसास सैलानी लंगर स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में कहा, लोगों में सब्र नहीं, अभी 13 माह हुए हैं और लोग कहते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। 13 महीने हुए हैं, लोग कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान। मदीना की रियासत पहली दिन नहीं बन गई थी, जद्दोजहद शुरू की थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता दिखाया था, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग चेंज हुए थे। ये भी मुल्क बदलेगा। ये
जो 70 साल से हम गलत तरफ लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे चेंज कैसे आता है। वजीर आजम ने कहा हुकूमत कारोबारी तबके से टैक्स इकट्ठा करके गरीबों पर खर्च करेगी। इमरान खान ने एहसास लंगर खाने का इफ्तिताह करते हुए कहा पूरी कोशिश करेंगे लोग भूखे न रहें, मुल्क भर में 112 लंगर खाने खोलेंगे। जो लोग अल्लाह के रास्ते में इंसानियत की खिदमत करते हैं वो उस रास्ते पे होते हैं जो अल्लाह अपनी नेमतें बख्शता है और उनको खुशियाँ देता है, सुकून देता है। 112 लंगर ये पहले फेज में, और हमारा कोशिश यह है कि हर उन इलाकों के अंदर जिधर लोगों को भूख है, जिधर मजदूर है, रोजगार नहीं मिल रहा, हर उन इलाकों के अंदर इंशाल्लाह एक्सपैंड करते जाएंगे लंगर। ये जो थोड़ा मुश्किल वक्त है इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोग भूखे ना रहें। वजीर आजम ने कौम को सब्र की तलकीन के साथ हालात अच्छे होने की तसल्ली भी दे दी। कहा कि अस्पतालों में तब्दीली आ रही है, पुलिस का निजाम तब्दील कर रहे हैं। हमने ये पुलिस का निजाम आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं ताकि थानों में ना जुल्म हो, हर जगह जिधर आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। इमरान खान ने मजीद कहा जब हम अपने कमजोर तबके की मदद करेंगे तो रियासत में बरकत आएगी, जब लोग भूखे सोएं तो रियासत में बेबरकती आती है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की तलकीन और नसीहत आपने सुन ली, अब अपोजिशन का गुस्सा भी जरा मुलाहिजा कीजिए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं रोटी बंद, कारोबार बंद, लोगों का इलाज बंद, दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। मगर आवाम घबराए नहीं क्योंकि फलाही रियासत बन रही है। मुल्क में रोटी बंद, मुल्क में रोजगार बंद, मुल्क में कारोबार बंद, मुल्क की जग हसाई हो रही है। और यही वजह है कि जब जब हकीकी नुमाइंदों के साथ पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ, इसी तरह पाकिस्तान की आवाम ने उसके नताइज भुगते। जब सिलेक्टेड मुसल्लत होगा तो तरक्की की शरह 2% होगी, महंगाई 13% होगी, सीपैक का प्रोजेक्ट बंद होगा, गरीब बेरोजगार होगा, सनतकार का कारोबार बंद होगा, रोटी बंद होगी। लेकिन घबराना नहीं, फलाही रियासत बन रही है। एक तरफ अपोजिशन सफबंदी कर रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत ने कानूनी महाज खोलने का ऐलान कर दिया है। आम इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त देने वाले वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने JUI के सरबराह को कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा मौलाना ब्लैक मेलिंग की सियासत कर रहे हैं, असल चेहरा पाकिस्तानियों को दिखाएंगे। मौलवी फजलुर रहमान साहब, उनकी सियासत दफन हो चुकी है, उसको बचाने के लिए हरकत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत कानूनी हथियार इस्तेमाल करेगी। इस मिशन की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर और बाबर आवान को सौंपी गई है। अली अमीन गंडापुर ने ही मौलाना फजलुर रहमान को आम इंतखाबात में शिकस्त दी थी। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने लीगल नोटिस भेजने का ऐलान करते हुए इल्जाम लगाया कि मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रहे हैं, मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके मौलाना मकासद हासिल करना चाहते हैं। मौलवी फजलुर रहमान साहब जो बच्चों को इस्तेमाल करके यहाँ पर अब उनकी सियासत दफन हो चुकी है, उसको बचाने के लिए हरकत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा पूरी कौम के सामने बेनकाब होगा। JUI के सरबराह जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो सियासी नहीं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं जो हम पेश करेंगे और उन सबूतों की बिना पर इंशाअल्लाह मौलवी फजलुर रहमान को एक सजा होगी और पूरी कौम के सामने इनका चेहरा बेनकाब होगा। ये जिस एजेंडे पे मौलवी फजलुर रहमान काम कर रहा है वो सियासी नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ उन कुव्वतों के साथ उनकी मदद करना है जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, और स्पेशली ऐसे मौके पर जब मसला कश्मीर इस वक्त अपनी पीक पे है और हम एक मुकम्मल यकजा होकर कश्मीर के लोगों को अपना हक दिलाने लगे हैं, उस वक्त ये आकर यहाँ पे जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं उससे सिर्फ मोदी को फायदा हो रहा है। सबूतों के साथ मैं साबित करूंगा इस बात को कि जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कौन इनको फंडिंग कर रहा है और इनका मकसद क्या है और कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है, और मौलाना उसकी बात पे चलकर उनके एजेंडे को आगे फॉलो कर रहे हैं। PTI के सेनेटर शिबली फराज ने फजलुर रहमान पर मजहब बेचने का इल्जाम लगा दिया। कहा मौलाना मदारिस इस्लाहात नहीं देखना चाहते। ये सारी बात मदरसों के वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मदरसे में जो रिफॉर्म्स हैं जो कि कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है वो डिनाई कर रहे हैं एक बहुत साइजेबल पॉपुलेशन के मुस्तकबिल के लोगों बच्चों को दुनियावी तालीम है उससे उनको वो कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं उनको। शिबली फराज ने कहा नामूसे रिसालत पर इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो 10 मौलाना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्वीडन की जानिब से स्टॉकहोम में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत लॉर्ड नज़ीर अहमद और परवेज़ इकबाल लोहसर ने की। असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए।
EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्वीडन ने स्टॉकहोम के सरगल थोरी टी सेंट्रल स्क्वायर पर मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें तुर्की, शाम, मराकश, बांग्लादेश और अफ्रीकी कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय हुकूमत और मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे। लॉर्ड नजीर अहमद, चौधरी परवेज इकबाल लोसर, गुलाम अहमद भल्ली, रोहिंग्या से अब्दुल कलाम ने कहा कि भारत का आर्टिकल 370 खत्म करने का इक़दाम बहुत मुतनाज़ा है। मोदी की RSS फाशिस्ट हुकूमत के दौर में मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। मुक़र्रिरीन ने मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं, न कि इमदाद। अक़वाम आलम की कश्मीर की नाजुक सूरत हाल पर यह खामोशी भारत और पाकिस्तान को जंग की तरफ धकेल रही है। उन्होंने स्वीडन की हुकूमत, यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में मुदाखलत करने की अपील की। मजलूम कश्मीरियों की हिमायत और गासिब भारतीय फौज के मुजालिम के खिलाफ ग्लासगो में बहुत बड़ी कार रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों, ख़वातीन और नौजवानों के अलावा उम्र रसीदा अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। इसी पर देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों में हर रोज़ ही कश्मीरियों की हमायत में जुलूस, रैली या प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। ग्लासगो में भी ऐसी ही कश्मीर कार रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें हर तबका फ़िक्र और हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। रैली का आगाज सेंट्रल मस्जिद से किया गया। तमाम गाड़ियों पर कश्मीर के परचम लगाए गए थे। स्कॉटलैंड में मुतहरक ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि भारत जब तक कश्मीर से कर्फ्यू नहीं उठाता और उन्हें हक़ खुद इरादियत नहीं देता, तब तक हम भारतीय हुकूमत और फौज के खिलाफ मुजाहरे करते रहेंगे। शुरा का कहना था कि मोदी हुकूमत एक दहशतगर्द और फाशिस्ट हुकूमत है जो कश्मीरियों पर बेइंतहा जुल्म कर रही है। इसका मेन पर्पस ये था कि यहाँ के जो मकामी रहने वाले हैं उनको पता चले कि मकबूजा कश्मीर में क्या इंडिया की फोर्सेस कर रही है हमारे बहनों भाइयों पर और जैसे दूसरों पर भी। तो ये ज़रूरी ये बात है कि ये इनको पता चले, ये आवाज़ उठाएं। जब पूरी दुनिया में आवाज़ उठेगी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। ओवर 60 डेज वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों को वहाँ पे फूड का, मेडिसिन का प्रॉब्लम है। औरतों की बेहरमती हो रही है इंडियन फोर्सेस की वजह से। It's terrible. They shouldn't be doing this at all, and it needs to come to a stop right now. Under no circumstances should this be allowed. It's sad. The curfew just needs to be lifted. All the abuse, the torture that everybody's going through, it just needs to just finish, end, and that's it. वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको अवेयरनेस हम दें ताकि उन्हें बताएं कि कश्मीर के बहन भाइयों के साथ हैं हम। मकसद यही था कि अवाम को बताने के लिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है, to show the atrocities that are done by India. And yes, we met a lot of people on the way. A lot of people waved to us, and I think we've made progress, and I think we should keep doing this. आज की जो रैली डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने जो इसका इनकाद किया है वो बहुत अच्छी और कामयाब रैली रही है। कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उसको ख़त्म करे, कर्फ्यू ख़त्म करे। 2 माह से जो कर्फ्यू नाफिज किया गया, लोगों को जीना अजीरन हुआ हुआ लोगों का, उनको बिल्कुल आज़ादी दी जाए। हम कश्मीरी भाइयों बहनों को ये बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमने आपके साथ जीना मरना है। जब तक मोदी कर्फ्यू उठाएगा नहीं, उसको नज़र आएगा कि कश्मीरी उसको क्या जवाब देते हैं। बंद करके फौज 7 लाख खड़ी करके या रमना बना लेना लोगों को, उसका रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट उसकी कर्फ्यू के बाद होगा। तमाम दुनिया को पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि मुसलमान 8 मिलियन लोग इस वक्त जो है वो अंडर सीज हैं और वो भी इंडिया के गाज़बाना कब्ज़े के नीचे हैं। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। I think this is really bad because see, it's not fair on the kids as well because they've got their own human rights too, and that's not being given to them. And I don't like that because it's not nice as well. रैली ग्लासगो की मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई 4th ब्रिज एडनबरा पहुंची और वहां से वापस मरकजी मस्जिद ग्लासगो पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 100 के करीब गाड़ियों पे कश्मीर कार रैली कश्मीरियों के हक में निकाली गई, जिसमें बच्चों, खवातीन और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत करके ये मैसेज दिया कि मोदी हुकूमत को कश्मीर पर लगे गए जो 64 दिन हो गए कर्फ्यूज़ को उठाना ही पड़ेगा, और जब ये कर्फ्यू उठेगा तो फिर इंशाअल्लाह हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का मुकद्दर होगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
برطانوی دفتر داخلہ کی انسانی حقوق کے حوالے سے درخواستوں میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جو غیر قانونی تارکین وطن کی قسمت کھول سکتی ہے۔ لندن کے معروف امیگریشن سولیسر رضوان سلہریہ نے اس اہم حکومتی فیصلے اور اس کے اثرات کے حوالے سے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ جی بالکل، برطانیہ کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن آباد ہیں، اور قانونی حلقوں کے مطابق اب اس میں جو ہے وہ ہوم آفس کی پالیسیوں میں کچھ تھوڑی سی نرمی آ رہی ہے اور لوگوں کو ہیومن رائٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ ویزے بھی مل رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سولیسٹر رضوان سلہریہ صاحب موجود ہیں لندن کے اندر، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی نرمی ہے اور کون سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہوم آفس نے جو انسانی حقوق کے حوالے سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اس کے اوپر جو بورس جانسن ہے پرائم منسٹر، ان کا بڑا پرانا اس میں موقف رہا ہے کہ ان کے لیے کچھ نرمی برتی جائے اور ان کو قومی دھارے میں لا جائے جس میں وہ ٹیکس پے کرے اور یہاں پہ رہے، ان کو لیو گرانٹ کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم آفس کی جو پالیسی تھی، اس سے پہلے بہت سختی 7 سال کے جو بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں یا پاکستان سے آگے یہاں پہ یا دنیا بھر سے جہاں سے بھی آگے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اسٹے گرانٹ کیا جائے۔ تو یہ آلریڈی ایک پرانی پالیسی تھی کورٹ کی، جس کو بعد میں ہوم آفس نے رولز میں انسانی حقوق کے تحت جو ہے اس کو انٹر کیا تھا۔ اچھا، اگر کوئی بچے یہاں پر ہیں 7 سال سے غیر قانونی کسی فیملی کے بچے رہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ریمیڈی ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو لا سکتے ہیں لیگل سٹیٹس میں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ FLRFP ایک ہوم آفس کا ایک فارم ہے جس کو آن لائن سبمٹ کیا جا سکتا ہے، اور 1033 پاؤنڈ اس کی فی ہے، وہ جمع کروائے۔ اس کے ساتھ امیگریشن ہیلتھ سرچارج جو کہ 1000 پاؤنڈ کے قریب ہے وہ جمع کرانا پڑے گا، اور اس کے اوپر آپ آن لائن اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ جو بچے 7 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اس کا ایویڈنس موجود ہے کہ یہاں پہ آئے تھے یا یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 31 اکتوبر کے بعد یا جب بھی برطانیہ یورپ سے الگ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو یورپی جو عدالتیں ہیں اس پہ اپیل کر سکتے ہیں جہاں پہ جن کے کیسز ریفیوز ہوتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو اس پہ کوئی واضح نہیں ہوا، اور میرا نہیں خیال کہ اگر 31 اکتوبر کے بعد بھی جب ہوتا ہے تو اس وقت بریگزٹ کی کیا صورتحال ہوگی، تو بالکل اپیل کر سکتے ہیں، ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کا جو قانون ہے وہ برطانیہ کے اپنے 1998 کا جو انسانی حقوق کا جو ان کا قانون ہے اس کے مطابق ان کا لاء موجود ہے، اس کے مطابق یہ اپیل ہوگی۔ تو ابھی بالکل صورتحال واضح ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور برطانیہ ہمیشہ سے بچوں کا جو انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ نا خائف تھے کہ اگر برطانیہ یورپ سے علیحدہ ہو گیا تو پھر جو وہاں کی عدالتیں ہیں وہ یہاں کے مسائل نہیں سنیں گی یا نہیں بات چیت ہوگی۔ میں اس والے سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں ابھی سپریم کورٹ نے جو UK کی سپریم کورٹ ہے اس نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا، تو یہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، یہ جس سے پہلے ہاؤس آف لارڈ ہوا کرتا تھا، اور جو دوسرے کورٹ کے ججز ہیں وہ انسانی حقوق ہمیشہ ان کا ایک پیراماؤنٹ رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر یورپین یونین سے باہر بھی آ جائیں گے تو انسانی حقوق کے لحاظ سے کوئی فرق پڑے گا جب تک کہ برطانیہ واضح طور پہ جو انسانی حقوق کا قانون ہے 1998 کا اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ برمنگھم میں جم پاکستان کے زیر اہتمام میں ایک تعارفی اور معلوماتی تقریب منعقد کی گئی جس میں پاکستانی اور کشمیری بزنس کمیونٹی نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ جم پاکستان کے زیر اہتمام برمنگھم کے مقامی ہال میں تقریب منعقد ہوئی جس میں مڈ لینڈز بھر سے بزنس کمیونٹی اور دیگر پاکستانی رہنماؤں نے شرکت کی۔ منتظمین نے شرکاء کو بتایا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے حالات بہت سازگار ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اپنی نئی نسلوں کا مستقبل روشن بنانے کے لیے اپنے ملک میں بے خوف ہو کر اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کریں۔ اس موقع پر منتظمین اور شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے پروگرام کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے درمیان میں آ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع سے آگاہ کرنا تھا۔ 1 نومبر سے لے کر 8 نومبر تک لفٹ پاکستان کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو جو کرنٹ چیلنجز ہیں ان میں سے نکالا جا سکے، اور وہ چیلنجز سب کو پتہ ہے، ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، ہمارے جو فائنینسنگ نہیں ہو پاتی، لوگ کرنچڈ ہیں، آپ کے جو پوٹینشیلز ہیں ان کو ہم پراپرلی ایکسپلائٹ نہیں کر پاتے، جیسے ٹورزم کا ہے، ایگریکلچر کا ہے۔ تو اس بارے میں آج بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی۔ اس ڈسکشن کے دوران میں ہم نے وہ ان تمام سوالات کے جواب دیے جو اوورسیز پاکستانیز کے ذہن میں ہیں۔ دنیا کے جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں وہاں سے یہ چل رہی ہے، تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکو سسٹم آف انٹرپرائز جو ہے وہ قائم کرنا ہے پاکستان میں، جو باہر کے ہمارے پاکستانی بزنس ہے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یہ ادارہ جو ہے اس لیے ہم نے بنایا ہے کیونکہ پاکستان کی جو بزنسز ہیں، جو اسٹارٹ اپس ہیں، SMEs جو باہر ملک سے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہاں کے جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان میں بزنس میں پارٹنرشپ یا انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم ہم نے بنا دیا ہے۔ اینٹیٹی جو ہے وہ ان کی لوکل امریکہ میں یا UK میں بنے گی،
اور وہ رقم اس بینک اکاؤنٹ میں رہے گی اس کمپنی کے نام پر. آپ نے مثال کے طور پر $1 ملین کا ٹوٹل بزنس کی ویلیو ہے, آپ نے 10% ایکویٹی لی ہے, آپ نے $100,000 جو ہے وہ اس کا یہاں پر اپنی اینٹی کے اندر آپ نے اس کو جمع کرا ہے, اور آپ فلی اختیار ہے آپ کو اس پر سائن آف کرنے کا. جمپ اسٹارٹ کی طرف سے یہاں جو ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا از ویری ویل آرگنائز, اور ان لوگوں نے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان لوگوں نے یہاں بتایا ہے کہ ہم لوگوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے کرنا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہم اپنی گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ابھی وی نو کہ پاکستان میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. تقریب کے منتظمین نے پاکستانی حکومت کی جانب سے اوورسیز انویسٹرز کے حوالے سے اقدامات کو بھی قابل ستائش قرار دیا. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف کسان لندن کی سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے برطانوی حکومت سے ماحولیاتی تبدیلیوں پر ہنگامی اقدامات جلد اٹھانے کا مطالبہ کیا. لندن کے معروف ٹرافالگر اسکوائر پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس میں سماجی تنظیموں اور کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے رونما ہونے والے اثرات میں کمی لانے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے. اس موقع پر مظاہرین نے ٹرافالگر اسکوائر اور ویسٹ منسٹر برج کو مکمل بلاک کر دیا. 2 ہفتوں سے جاری اس احتجاج میں اب تک 130 افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. لندن میں میلاد مصطفیٰ اور حق باہو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت سخی سلطان باہو کی فکر اور فلسفہ زندگی کو ہر دور میں محبت اور امن کا گہوارہ قرار دیا. اسی پر دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ. لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے لیڈی مارگریٹ روڈ پر واقع مقامی ہال میں اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ اور حق باہو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں قاری امین چشتی، منظور احمد خان، نذیر آوان اور حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کے گرویدہ مرد و خواتین نے شرکت کی. سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے بھی دور حاضر میں روحانیت کی کمی اور ضرورت پر خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ حضرت سلطان باہو کی شاعری اور فکر یقینی طور پر ہر دور میں اہمیت کی حامل ہیں. اس مادیت پسندی کے دور میں سکون و قلب اور سادہ طریقہ زندگی کو اپنانے کے لیے روحانیت کی جانب متوجہ ہونا بہت ضروری ہے. ہم ان کو چھو نہیں سکے، نہ سائنسی طور پر نہ مادی طور پر، لیکن ہمارے سامنے ماضی کی ایسی بہت سے مثالیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ روحانی دنیا کا کہیں نہ کہیں وجود موجود ہے. کانفرنس میں صاحبزادہ سلطان احمد علی نے اپنے لیکچر میں اخلاق، علم، اعمال اور تزکیہ پر سیر حاصل لیکچر دیا. ان کا کہنا تھا جن قوموں میں محنت، جدوجہد، علم کی طلب اور اعلیٰ اخلاقیات کا فقدان ہو جائے وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اسلامی معاشرے میں جن اعلیٰ قدروں کی تعلیمات دی گئی ہیں ہم ان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اس لیے فرقہ وارانہ تقسیم اور نفرت، بے حسی اور مادیت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا تاکہ دین محفوظ ہو سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنا جو علمی ورثہ ہے اس کو ری ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہم اپنے اس علمی ورثے کے جو مختلف ہمارے اکابرین نے محفوظ کیا، خاص طور پہ جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں اور ان کے تزکیہ کا جو اصول ہے، وہ ہمیں نفرت سے، تکبر سے، ان بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. جب تزکیہ نفس کریں گے تب تصفیہ قلب ہوگا. تو یہ جو اس میں اللہ ذات کے تصور کا آپ نے فرمایا، یہ اس کی وہ دعائی ہے، یہ اس کا وہ عمل ہے کہ جس سے آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، تصفیہ قلب ہوگا. جو تزکیہ نفس کے بارے میں بات کی ہے، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جزو ہے کہ اس کے بغیر نہ تو انسان ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی اپنی اصلاح کر سکتا ہے. تزکیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر کی جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اصلاحی پہلو اجاگر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اولیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے. کانفرنس کے آخری مرحلہ میں حضرت سلطان باہو کا کلام بھی پڑھ کر سنایا گیا اور ملک و قوم کے لیے دعائے خیر کی گئی. لندن کے علاقے ہونسلوں میں بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام مجلس کا انعقاد کیا گیا. عزاداروں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ظالم کے سامنے اسلام کی سربلندی کے لیے نعرہ حق بلند کرنے کی یاد تازہ کی. تفصیلات وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں.
ویسٹ لندن کے علاقہ ہنسلو میں منور حسن نقوی نے مجلس بسلسلہ مجالس چہلم امام حسین علیہ السلام کا انعقاد اپنے گھر ویکریج فارم روڈ پر کیا۔ قمر علی رضا رضوی، محمد عظیم ابراہیمی، آصف رضا، ظفر عباس اور دیگر نے فلسفہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بیان کیا۔ دل ہے کہ مسلسل یہ دعا مانگ رہا ہے، پھر سے سفر کرب و بلا علماء کرام کا کہنا تھا کہ میدان کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل کے سامنے سرخم تسلیم نہ کیا۔ اہل خانہ اور رفقا نے جان قربان کر کے حق و باطل میں تفریق بتا دی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جان قربان کر کے انسانیت کا پیغام دیا۔ ہم لوگوں نے آج بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ مجلس ایوری ایئر چلتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ واقعہ کربلا جو ہے وہ اپنی جگہ اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے واقعہ کربلا کو جس طرح سے دبنے نہیں دیا اور پروپیگیٹ کیا اور دشمن کی یہ سازش کہ واقعہ کربلا دب جائے، اس کو جناب سلام اللہ نے زندہ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی جو کہ کربلا کے جو ہے نا میدان میں 1400 سال پہلے دی گئی، اس کی یاد میں یہ ایک ان کے لیے ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں سالانہ، یہ ایک خراج تحسین ہے جو کہ 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تمام شہداء اور تمام انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے ان کا جنازہ اٹھا، ان کا سویم ہوا، ان کا 10واں ہوا، ان کا 20واں ہوا، لیکن صرف ایک امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں جن کا چیلم نہیں ہو سکا۔ منور حسن نقوی کا کہنا ہے کہ مجلس حسین برپا کر کے نئی نسل کو پیغام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں تاکہ ہر دور کی نسل تک پیغام کربلا پہنچ سکے۔ مجلس کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آگے کی جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ امام بارگاہ میں سے مجلس میں سب لوگ آتے ہیں، گھر کی مجلس میں ہمارے بچے جو چھوٹے سے ہوں گے اور یہاں سے ان کو تعلیم ملے گی اور آگے جا کے انہی نے حسینی مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ ماہ محرم کے آخری اشرا میں سلسلہ زینبیہ سلام اللہ علیہا انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، جس میں سید الشہداء کی عظیم قربانی اور بی بی زینب کے واقعہ کربلا کے بعد پیغام کو پھیلانے کی جدوجہد اور ان پر ڈھائے گئے مصائب کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ راچڈیل میں پاکستانی آرٹ، کلچر اور ثقافت کو برطانیہ میں روشناس کروانے کے لیے ایک دلچسپ اور اہم پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں کونسلر جنرل مانچسٹر کے علاوہ کونسلرز اور کمیونٹی کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے راجہ واجد کی یہ رپورٹ۔ راچڈیل کے مقامی ہال میں پاکستانی آرٹ، کلچر اور ثقافت کو برطانیہ میں روشناس کروانے کے لیے ایک دلچسپ اور اہم پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض محمد سرور چشتی اور شیخ اعجاز افضل نے نبھائے۔ پاکستان سے آئے استاد جیمی خان اور برطانیہ سے استاد شہباز حسین نے طلباء پر اپنا فن دکھا کر حاضرین پر سرور طاری کر دیا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل مانچسٹر فضا نیازی کا کہنا تھا کہ ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ ہم اپنے کلچر کو دوسری کمیونٹیز کے سامنے روشناس کروائیں۔ پاکستانی کلچر اور آرٹس کو یوکے میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے سامنے ڈسپلے کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا ایک بہت اہم رسپانسبلٹی ہے۔ اس رسپانسبلٹی کو حکومت پاکستان تو پورا کرتی ہے، لیکن جو پاکستانی کمیونٹی یہاں پر مقیم ہے وہ ہم سے بڑھ کر پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں۔ کونسلر راجہ افتخار اور لنک فار لائف کے چیئرمین راجر پلاٹ کا کہنا تھا کہ بے شک آپ کسی بھی کمیونٹی یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آرٹ، کلچر، موسیقی اور سازوں کا ردم بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ آرٹ، کلچر اور ثقافت سے وابستہ بہت اچھا پروگرام رہا، جس میں آرٹس، کلچر اور ہیریٹیج کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ ایک تو پرفارمنس شہباز حسین اور جیمی خان صاحب
انہوں نے بہت اچھا بجایا اور لوگوں کو متاثر کیا. ساتھ ساتھ ہماری جو ایک کنسلٹیشن ہوئی وہ بہت اچھا رہا. اس طرح کے پروگرام باقاعدگی سے ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ ہمارا اصل کلچر کیا ہے, ہمارا ورثہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی ترویج و ترقی پہ بھی زور دینا چاہیے. ہماری ثقافت ہمارے کلچر کے بارے میں تھا اور ہمیں ایسا پروگرام ہونا چاہیے, اور آج کے لوگ بھی بہت آئے تھے اور پروگرام بہت اچھا تھا. ہماری آنے والی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ تپلا کیا چیز ہوتی ہے, لیکن اس میں جو سرور ہے, جو جانتے ہیں اس کو, ان کو ہی پتہ ہے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آگے اس کو جانیں اور اس کو عمل لے کر آگے چلیں. اتنا پیار ملا مجھے کہ مرحلے شاید کسی کو ملا ہو. یو کے لوگ بہت طبلہ پسند کرتے ہیں, سنتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں آرٹسٹوں کے ساتھ, تو میں ان کا شکر گزار ہوں. پاکستانی کلچر اور ہماری جو ہے ثقافت, اس کے حوالے سے ہمارا میوزک, ہماری تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر پروموٹ کی گئی ہیں. آج وہ بہت ہمیں اچھا لگا, بہت انجوائے کیا. آرٹس کے حوالے سے جو آج تقریب منعقد کی, اور یہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے کلچر کو جو ہے نا وہ آگے پروموشن ملے. ہماری کمیونٹی جو ہے, پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کر کے اور ان کو آگاہی دینا کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری تہذیب کیا ہے, ہمارا آرٹ کیا ہے. اس طرح کے پروگرام ہماری کمیونٹی کے لیے اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کے لیے بے حد ضروری ہیں. تقریب میں کونسلرز اور کمیونٹی کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی. پاکستان کی ثقافت, آرٹ اور کلچر کی ترویج و ترقی کے لیے برطانیہ جیسے ملک میں اس طرح کے پروگرامز کا ہونا انتہائی ضروری ہے. کیمرہ مین جانان کے ساتھ راجہ واجد, 92 نیوز, راچڈیل, گریٹر مینچسٹر. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز یو کے ساتھ. بینکاک میں اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا کی جانب سے توانائی برائے پیداوار ترقی کے 10ویں بین الاقوامی فورم کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستان کی نمائندگی رکن قومی اسمبلی ریاض فتحانہ نے کی. اسی پر دیکھیں عمران یوسف کی یہ رپورٹ. بینکاک میں سوشل کمیشن فار ایشیا, اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا اینڈ پیسیفک اور تھائی لینڈ کی وزارت توانائی کے مشترکہ تعاون سے 10ویں بین الاقوامی فورم کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستان کی جانب سے رکن قومی اسمبلی ریاض فتحانہ کے علاوہ تھائی وزیر توانائی, انڈونیشیا کے قومی ترقیاتی منصوبے اور انرجی واچ گروپ کے صدر بھی شریک ہوئے. پاکستان کی قابل تجدید توانائی کے وسائل کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے ریاض فتحانہ نے شرکاء کو آگاہ کیا کہ حکومت ملک کی بجلی کی پیداوار اور توانائی کے حصول میں اضافہ کر رہی ہے, جس میں ہوا شمسی, چھوٹے ہائیڈرو اور بایو ماس کے ذرائع سے بجلی کا حصول بھی شامل ہے. انہوں نے پاکستان کی مکمل قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے چیلنجز کی نشاندہی بھی کی ہے. پاکستان faces severe challenges pertaining to environment. The challenges are central to the economic development and achievement of sustainable development goals. Pakistan is blessed with the high potential of renewable energy resources. We are in the process of installing hydroelectric, wind and solar projects to harness this potential. ریاض فتحانہ نے اقوام متحدہ کی انڈر سیکریٹری جنرل اور یونیسکیپ کے ایگزیکٹو سیکریٹری سے بھی ملاقات کی, جس میں انہوں نے یوتھ اینڈ ویمن امپاورمنٹ کے لیے پاکستان کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا. اس دوران انہوں نے ایگزیکٹو سیکریٹری کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. دبئی میں پاکستان ملبوسات کی دھوم, معروف پاکستانی سٹور کی نمائش میں معروف ڈیزائنرز کی انٹری. شرکاء نے مشرقی ملبوسات کے ساتھ میچنگ جیولری کو خوب سراہا. سید مدثر خوشنود کی یہ رپورٹ. دبئی کے مقامی ہال میں پاکستان کے معروف سٹور کی جانب سے خوبصورت نمائش کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی کی خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی. نمائش کی آرگنائزر معروف پاکستانی ڈیزائنر علیزہ تھیں. اس موقع پر معروف پاکستانی ڈیزائنرز کے ملبوسات سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے. خواتین کی بڑی تعداد دیار غیر میں اپنے من پسند برانڈز کو دیکھ کر انتہائی خوش دکھائی دیں. جنرلی ہم ہینڈ پینٹڈ پہ بہت کام کر رہے ہیں, وٹس مور ورک, ذرا شادی ویئر زیادہ ہے ہمارے پاس. پریٹ میں وی ہیو hand painted, more of hand painted work. We actually were contacted by this exhibition from London. We were so happy because we usually go for local exhibitions, but now we got to know a lot of people from many places. Well, it was our first experience and the organizer done a really pretty good job.
We came to know many new people, and overall it was a really excellent exhibition. We are willing to participate next time soon. This exhibition has been really good for me. I've not only had my own regular clients, but I've also had passing by public. We're from Luxury Promise, which is a marketplace for buying and selling luxury handbags. It's one of the first pop-up events that we've done in the UAE and in Dubai, so it's a really good opportunity for us to be able to scale the business from London and take it to global, as we were originally from London. People have loved our jewelry here. बहुत अच्छा लोगों ने appreciation दिया है, and they really want to come back to us again. It is a good exhibition, and I think personally we are very different from the other brands because बाकी सब जो हैं उनका एक specific style है. What we are doing is modest style. Our travel wear is very modest. She is the owner. She is handling everything. I am the designer. I am designing everything over here. But it's a good experience over here. ऑर्गेनाइजर अलीजी का कहना था कि वो गुज़श्ता 5 साल से आलमी सतह पर ऐसी नुमाइश का इनेकाद कर रही हैं, लेकिन दुबई में उनका ये पहला तजुर्बा है जो कि इंतहाई खुशगवार रहा। उनका कहना था कि उनकी अगली नुमाइश लाहौर में होगी। We've been doing exhibitions worldwide for the past 5 years. This was our first time in Dubai. Alhamdulillah, it went really well. We had a great footfall, good sales, great brands on board, including Elan, suffused by Sana Nasser, and many jewelry brands, fine jewelry, home, luxury goods, lots of different items. जी हम लंदन में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, 5 साल के लिए हम यही कर रहे हैं। We've had over 50 exhibitions आज तक। The next one inshallah will be in Lahore and then London. नुमाइश में खूबसूरत ज्वेलरी भी सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही, जिनमें एंटीक्स के अलावा कीमती पत्थरों की कलेक्शन भी शामिल थी, जबकि दुल्हनों के लिए खूबसूरत सेट भी नुमाइश का हिस्सा थे। इस मौके पर मैचिंग हैंडबैग्स और सनग्लासेस के स्टॉल्स भी लगाए गए थे जो शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ऐसी नुमाइश दियार गैर में पाकिस्तानी मसनूआत को मुतारफ कराने का बेहतरीन मौका फराहम करती हैं। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।